لما درست علوم دنيا لم أجد من لذة فيها وحق مستبين. أقبلت في قسم الشريعة أرتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين. ما بين فقه أو أصول واعتقاد أو حديث الصادق الهادي الأمين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی حضرت سے آ رہی ہے. جی ہم شروع کریں. جی بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. علم الحلال والحرام سے متعلق ہمارے انشاءاللہ 5 محاضرات ہوں گے. پہلے محاضرے میں ہم نے جو پڑھا تھا پہلے اس کا کچھ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پہلی چیز پڑھی تھی حلال و حرام قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حلال و حرام سے متعلق ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں مختلف انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور یہ بات عرض کی تھی کہ اشیاء کی حلت و حرمت کا سارا دار و مدار قرآن و سنت کی رہنمائی پر ہے، اور قرآن مجید میں حرمت کا اطلاق 4 قسم کی انواع پر کیا گیا ہے. دوسرے الفاظ میں محرمات قرآنیہ، اس کی 4 انواع گزشتہ محاضرے میں عرض کی تھی. پہلی قسم تھی مظالم، یعنی حرام کام. وہ کام خواہ دل کے ہوں، دل کے افعال ہوں، دل کے اعمال ہوں، یا اعضاء و جوارح کے افعال ہوں. دوسری قسم تھی مناکح، حرام رشتے، وہ خواتین جن سے نکاح کرنے کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا. تیسری قسم تھی مکاسب، حرام کمائی کے حرام ذرائع. وہ کام جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ناجائز ہے، سود، جوا، رشوت، یا اپنی ذات کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن کسی باطل و فاسد چیز کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ حرام بن گیا، جس طرح کہ وہ بے جس میں کوئی شرط فاسد لگائی گئی ہو. اور چوتھی قسم تھی متاعین، کھانے پینے سے متعلق حرام اشیاء، اور اسی کے ضمن میں زیب و زینت اور جسمانی استعمال کی چیزیں. تو یہ قرآن پاک میں 4 قسم کی انواع پر حرام کا اطلاق کیا گیا. ان میں سے جو چوتھی نوع ہے متاعین، وہ ہمارے محاضرے کا اصل مقصود ہے. پھر اس جو چوتھی نوع ہے متاعین، کھانے پینے اور جسمانی استعمال کی حرام اشیاء، ان سے متعلق عرض کیا تھا کہ اس بارے میں قرآن مجید میں 55 آیات ہیں. ان 55 آیات میں 5 قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. جو اس محاضرے میں تخصص کے ہمارے ساتھی شریک ہیں، اگر ان میں سے کوئی ساتھی بتا دیں وہ 5 امور کون کون سے ہیں. کون ساتھی بتائیں گے؟ میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی میں نے سوال یہ کیا کہ گزشتہ محاضرے میں
قرآن مجید میں جو 55 آیات ہیں مطاعم سے متعلق، ان میں جو 5 قسم کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں، تو جو تخصص کے ساتھی اس محاضرے میں شریک ہیں ان میں سے کوئی ساتھی بتا دیں وہ 5 مضامین کون کون سے ہیں؟ حضرت میں تو چونکہ آج پہلے دن شریک ہوں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آج سے متعلق اگر سوال ہوگا تو بندہ انشاءاللہ جواب دے گا۔ آپ کے علاوہ اور بھی تخصص کے شرکاء اس محاضرے میں ہوں گے جنہوں نے گزشتہ محاضرے میں بھی شرکت کی تھی؟ جی حضرت، اس میں سے ایک تھا کہ آخری جو خامس جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ استعمالی اشیاء، سواری، دابہ وغیرہ۔ جی لباس زینت اور سواری وغیرہ سے متعلق آیات۔ 4 چیزیں اور تھیں، وہ کسی کو یاد ہے؟ اس میں تھی کہ محرمات اشیاء اور حلال جانور، محرمات جانور اور حرام چیزیں۔ یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں، آپ سب اسے نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید میں کھانے پینے، جسمانی استعمال، سواری، زیب و زینت، ان سے متعلق تقریباً 55 آیات ہیں۔ ان آیات میں 5 قسم کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حلال و حرام اور یہود و مشرکین کی بے اعتدالیاں۔ حلال و حرام اور یہود و مشرکین کی بے اعتدالیاں، انہوں نے اپنی طرف سے بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ بعض حلال چیزوں پر وہ اعتراض کرتے تھے یہ کیوں حلال ہیں، بعض حرام چیزوں پر وہ اعتراض کرتے تھے اسے کیوں حرام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ دوسرا موضوع ہے حلال و حرام کے حوالے سے 3 قرآنی اصول، آج ہم ان کی وضاحت پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر متعین حرام مطعومات، وہ کھانے پینے کی چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پر متعین حلال مطعومات، وہ کھانے پینے کی حلال چیزیں، کھانے پینے کی حلال چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرمایا۔ اور 5ویں قسم کی آیات وہ ہیں جن میں لباس و زینت اور سواری وغیرہ کے متعلق حلال اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سب سمجھ گئے؟ اب آپ میں سے کوئی اب بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مضمون ہے حلال و حرام، حلال و حرام سے متعلق یہود و مشرکین کی بے اعتدالیاں۔ جی اور دوسرا ہے حلال و حرام سے متعلق 3 قرآنی اصول۔ جی اور تیسرا ہے متعین حرام مطعومات، اور چوتھا ہے متعین حلال مطعومات، اور 5واں جو ہے وہ سواریوں سے متعلق ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا وہ میں ذرا نوٹ نہیں کر سکتا۔ زیب و زینت، زیب و زینت، ٹھیک ہے۔ ملبوسات اور مراکب سے متعلق۔ ملبوسات اور مراکب سے متعلق، اسی طرح جسمانی استعمال جس میں ادویات بھی شامل ہے جو جسم کے اوپر لگائی جاتی ہیں، جسمانی ٹھیک ہے، استعمال کے متعلق چیزیں جو کھانے پینے سے ہٹ کر ہیں۔ ٹھیک اس کے بعد ہم نے گزشتہ محاضرے میں پڑھا تھا حلال غذا کی اہمیت اور حرام غذاؤں کے روحانی نقصانات۔ تو اس بارے میں عرض کیا تھا کہ جیسے اچھی غذا سے، صحت مند غذا سے، تازہ غذا سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور باسی غذا، خراب غذا، سڑی ہوئی غذا، اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جیسے غذا کا ہمارے جسم پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح اس کا ہماری روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی اور شکر کے ساتھ حلال کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو یہاں پر عقل طیب کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ عمل صالح یہ منحصر ہے، اس کا دار و مدار ہے عقل طیب پر۔ اسی طرح یہ یہاں تو رسولوں کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ عقل طیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا کہ شکر کی توفیق اسے ملے گی جو حلال کھاتا ہے۔ اور اس حلال میں 2 صورتیں ہیں، 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے والی چیز ہی حلال ہو۔ اگر کوئی شخص حرام چیز کھاتا پیتا ہے، شراب پیتا ہے، یا وہ
خنزیر کا گوشت کھاتا ہے یا کتے کا گوشت کھاتا ہے تو یہ چیز ہی مطعوم ہی حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مطعوم تو حلال ہے لیکن اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا۔ جانور مثلا بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن وہ اس سے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا لیکن یہ پیسے سود کے ہیں، یہ پیسے رشوت کے ہیں۔ جس رقم سے اس نے یہ گوشت خریدا تھا وہ رقم کسی پر ظلم کے ذریعے حاصل کی گئی۔ تو حلال غذا کی وجہ سے عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور اس حلال غذا سے جسم میں جو طاقت بنتی ہے وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہوتی ہے، اور اس سے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے خیالات پرورش پاتے ہیں، اور حرام غذا کی وجہ سے انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، نیکی میں دل نہیں لگتا، نیکی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نیکی میں اسے لطف نہیں ملتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت کی حلاوت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ آج کے دور میں علماء کرام کے لیے فقہ الحلال کی ضرورت کیا ہے۔ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے لیکن آج کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بتائی تھی کہ اس وقت حرام مصنوعات کی کثرت ہو گئی ہے، اور پہلے چیزیں سادہ انداز میں تیار ہوتی تھیں اور اب اس کے اجزاء ترکیبی بعض اوقات غیر مسلم ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ چیز تو ایک مسلم ملک میں تیار ہو رہی ہے لیکن اس کے اجزاء ترکیبی وہ غیر مسلم ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ پھر جو ذرائع اور اجزاء ترکیبی ہیں ان کی پہچان عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، صانعین کو صورتحال سے لا علمی ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں استعمال کیے گئے اجزاء وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور حلال کے میدان میں کام کرنے والے اداروں اور افراد کی قلت ہے، اس لیے علماء کرام کو خاص طور پر اس میدان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس میں کام کرنے والے کچھ اداروں کا تعارف کروایا تھا، اس میں ایک سمک جو OIC کا ایک ذیلی ادارہ ہے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اسی طرح کراچی کا ایک ادارہ ہے ہارک کے نام سے، حلال اویئرنس اینڈ ریسرچ کونسل، حلال آگہی و تحقیقاتی کونسل، اس کا تعارف کروایا تھا۔ جامعۃ الرشید کا جو ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، اس کا تعارف کروایا تھا، اور اس سے متعلق چند کتابوں کا بھی تعارف کروایا تھا، جس میں ایک فقہ الحلال کے نام سے ایک کتاب ابھی آئی ہے جس میں پاکستان کے مختلف دارالفتاؤں سے فتاوی لے کر ان کی روشنی میں اس موضوع کی تمام جزیات وہ لکھی گئی ہیں، اور ایک کتاب اس کے بارے میں ایک اور بتائی تھی جس کا نام ہے حلال و حرام فقی قواعد و ضوابط الشرعی احکام، اور ایک تیسری کتاب ہے حلال سرٹیفیکیشن مفتی عارف علی شاہ صاحب جامعۃ الرشید کی، اردو کے اندر۔ یہ چند کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے اس موضوع پر کم حق کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور حلال سرٹیفیکیشن کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اس کا بھی پورا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بھی ادارہ اپنے طور پر کوئی چیز تیار کر کے خود ہی اس کے اوپر حلال کا لوگو نہیں لگا سکتا، بلکہ ہر ملک کے اندر ایک مجاز ادارہ ہوتا ہے جو اجازت دیتا ہے کسی کو کہ آپ کسی کو حلال سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں، اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اور آج کے ہمارے محاضرے میں حلال و حرام کے متعلق 3 قرآنی اصول، ان کی وضاحت، ان کی تشریح ہوگی، اور مشتبہات، شبہ کیا ہوتا ہے، شبہ کب معتبر ہوتا ہے، کب شبہ سے بچنا واجب ہوتا ہے، کب مستحب ہوتا ہے، اس کے متعلق شرعی ہدایات کیا ہیں، یہ پڑھیں گے ہم۔ اور حرمت کے اسباب، شریعت میں کوئی کھانے پینے کی چیز کب حرام ہوگی، کیونکہ ہم مطاعم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم مناکح کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں نہیں پڑھ رہے۔ کھانے پینے کی چیز، جسمانی استعمال کی چیز، زیب و زینت کی چیز کب حرام ہوگی، اس کے یہ 7 اسباب ہیں جن کی ہم وضاحت پڑھیں گے۔ فقہ الحلال کے میدان میں یہ بحث بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں یہ اسباب اور ان کی تشریح، ان کی ذیلی تفصیل، ان کی جزیات اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہو۔ نمبر 1، نس میں کسی کا ذکر آ گیا، مضرت اور نقصان کی بنیاد پر، نشے اور اسکار کی بنیاد پر، یا استخباث، خبیث اور ناپاک ناپسندیدہ ہونے کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہوگی، یا نجاست اور ناپاکی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے حرام ہوگی، یا احترام انسانیت کی وجہ سے، یا درندہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوگی۔ انشاءاللہ ان میں سے ہم ایک کی وضاحت دیکھیں گے۔ حلال و حرام کے متعلق 3 قرآنی اصول، ان کا گزشتہ محاضرے میں کچھ اجمالی ذکر کیا تھا۔ پہلا اصول ہے علت و حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کوئی چیز
حلال ہے یا حرام ہے، کون سی چیز ہم کھا سکتے ہیں، کون سی چیز کھانا منع ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے۔ وحی کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز حلال اور حرام ہے۔ انسان اپنی عقل سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتا۔ محض اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو کئی جگہ ذکر کیا گیا، اور جو لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر حلال چیزوں کو حرام یا حرام چیزوں کو حلال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے افتراء سے تعبیر کیا۔ افتراء اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یا تجاوز سے بھی تعبیر کیا، اور کسی جگہ پر شرک سے بھی تعبیر کیا۔ میں کچھ آیات اس کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں، ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے ذریعے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 116 ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 140، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے محض حماقت کی وجہ سے کسی علمی وجہ کے بغیر اپنی اولاد کو قتل کیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہوئے انہوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ قَدْ غَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ لوگ بری طرح گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ میں مذکورہ اصول سے متعلق قرآنی آیات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 59، سورہ یونس آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، ذرا بتاؤ، آپ فرما دیجئے ذرا تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اور تم ان میں سے بعض کو حلال کہتے ہو بعض کو حرام کہتے ہو۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہو۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 59 تھی، 59 اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 87، سورۃ المائدہ آیت نمبر 87، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے، جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں اپنی طرف سے تجاوز کر رہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں بناتا۔ اب اس اصول کی کچھ تشریح، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حلال و حرام کے مسئلے میں انسانی عقل کو دخل نہیں ہے۔ یہ فقہ الحلال سے متعلق اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی اصول ہے کہ حلال چیزیں وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور حرام چیزیں وہی ہیں جن کو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کسی شرعی دلیل کے بغیر حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل اندازی ہے اور اپنی حد سے تجاوز ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ وہ کام نہ کرو جو یہودی کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے تھے۔ اور آپ حضرات نے سورۃ التوبہ کی آیت بھی، اس کی تفسیر میں بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار کہتے ہیں یہودی علماء کو، اور رہبان کہتے ہیں ان کے درویشوں کو اور ان کے جو عبادت گزار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ تو جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں اسلام لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان یہود و نصارہ نے تو اپنے مذہبی پیشواؤں اور علماء کو معبود نہیں بنایا تھا کہ قرآن پاک میں کہ انہوں نے معبود بنایا تھا۔ تو یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے معبود تو نہیں بنایا، لیکن انہوں کے علماء نے جس چیز کو جیسے بتایا انہوں نے ویسے ان کی اتباع کی، انہوں نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، اور ان لوگوں نے اپنے ان یہودی علماء کی اتباع کی۔ یہی تو ان کی عبادت ہوئی کہ انہوں نے جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال سمجھ لیا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس لیے سلف میں اس کے بہت سے اقوال ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کے معاملے میں بہت احتیاط سے ہمارے اسلاف بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شدید وعیدوں کے پیش نظر گفتگو میں احتیاط کرتے تھے۔ بعض اوقات یوں فرماتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، صاف طور پر حرام کا لفظ بھی نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال یہ پہلا اصول ہے کہ حلت و حرمت کے لیے ہمیں وحی کو دیکھنا ہوگا، نص کو دیکھنا ہوگا، شریعت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ انسانی رائے، انسانی پسند ناپسند اور انسانی عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ دوسرا اصول، اس پہلے اصول سے متعلق کسی کا کوئی سوال، اس نے کوئی بات سمجھنی ہو تو وہ بتا دیں، ورنہ ہم دوسرا اصول پڑھتے ہیں۔ پہلا اصول سمجھ آ گیا سب کو؟ جی جی سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ یہ دوسرا اصول ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ ساری چیزیں، یہ کائنات کا سارا نظام، یہاں کی ساری نباتات، معدنیات، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے یہ اصول الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ عام حالات میں کسی بھی چیز کو اصلاً ہم مباح ہی کہیں گے جب تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ ایک فقہ الحلال کا بہت اہم اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اور یہ اصول زمین پر پائی جانے والی تمام اشیاء کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآنی آیات میں اس کا ذکر فرمایا جس سے یہ اصول ہمارے فقہاء نے مستنبط کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم۔ آپ جانتے ہیں کہ لام انتفاع کے لیے، نفع کے لیے، فائدہ کے لیے آتا ہے۔ وہی ہے جس نے ساری چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 32، سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی ذرا آپ ان سے پوچھیں جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ آپ بتا دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں یہ زیب و زینت کی چیزیں اور یہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں اصل اباحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ خیر بہرحال اسی طرح سنت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ اور اس پر اجماع بھی ہے، یہ اصول کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ اصول اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ اصول کسی خاص زمانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے فقہاء کرام نے اس اصول کی بنیاد پر بہت سے مسائل کی تخریج کی۔ البتہ اس اصول سے
4 چیزیں مستثنا ہیں. یہ اہم باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ عام حالات میں تو اباحت اصل ہے، لیکن اس مذکورہ قاعدے اور اصول سے 4 صورتیں مستثنا ہیں. پہلی چیز ہے الاصل فی الابزاء التحریم. نکاح کے معاملے میں اصل حرمت ہے. کسی عورت کے بارے میں اصل حکم یہی ہوگا کہ وہ حرام ہے جب تک کہ دلیل سے یہ ثابت نہ ہو کہ اس میں کوئی حرمت کا سبب نہیں پایا جا رہا. عام حالات میں ایک مرد کے کسی عورت سے نکاح کو حرام ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ دلیل سے یہ ثابت نہ ہو کہ یہاں جو حرمت کے اسباب ہیں، قرابت، رضاعت اور مساہرت، ان میں سے کوئی سبب موجود نہیں ہے. بعض عورتیں قرابت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. اور بعض رضاعت کی وجہ سے امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ. اور بعض مساہرت کی وجہ سے امہات نسائکم. یہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان میں سے ہر سبب کی نفی جب تک معلوم نہ ہو کہ اس عورت میں ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے، اس وقت تک اس سے نکاح کو حرام ہی سمجھا جائے گا. نکاح کے معاملے میں شریعت نے، چونکہ نسب کے معاملے میں شریعت نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے، اس لیے یہ اصول بنایا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نکاح کا معاملہ. اس کے اندر اصل اباحت نہیں ہے، اصل حرمت ہے. دوسری چیز ہے عبادات. عبادت کا انداز، عبادت کا طریقہ، اس کے اندر اصل ممانعت اور حرمت ہے. یعنی کوئی بھی کام اس وقت تک عبادت شمار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا عبادت ہونا، اس طریقے کا عبادت ہونا کسی نص سے ثابت نہ ہو. محض قیاس کی وجہ سے، اپنی رائے کی وجہ سے، انسانی عقل کی وجہ سے عبادت کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا. عبادت کا وہی طریقہ، وہی انداز ہے جو نص کے اندر آ گیا. تو عبادات کے اندر اصل ممانعت اور حرمت ہے، عبادات کا طریقہ اختیار کرنے میں. تیسری چیز ہے مردہ جانوروں کے اندر اصل حرمت ہے. یعنی اگر کہیں کوئی جانور مرا ہوا ملا ہے، یا اس کو لحوم بھی کہہ سکتے ہیں، الاصل فی اللحوم الحرمہ. گوشت کے اندر اصل حرمت ہے کہ اگر کہیں کوئی گوشت ملا ہے تو جب تک شرعی طریقے کے مطابق اس کا ذبح ہونا معلوم نہ ہو، اس وقت تک اسے حلال نہیں سمجھیں گے. اور جب کسی دلیل سے ہمیں معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ وہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، پھر اس کو حلال سمجھیں گے. تو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو اس اصول سے مستثنا ہے. پہلی چیز ہے ابزاع، بزو کی جمع ہے، نکاح کا معاملہ. نمبر 2 عبادات کا معاملہ، عبادات کا طریقہ اور انداز. اور نمبر 3 میتات اور لحوم. الاصل فی المیتات الحرمہ، الاصل فی اللحوم الحرمہ. جی اب آپ میں سے کوئی بھائی بتائیں کہ کون سی 3 صورتیں مستثنا ہیں اباحت اصل ہونے سے؟ جیسے 4 چیزیں تھیں نا نہیں، مستثنا. غلطی ہو گئی تھی، 3 چیزیں تھیں. میتات اور لحوم کو اگر علیحدہ علیحدہ کر لیں تو 4 چیزیں بن جاتی ہیں کہ اگر کہیں کوئی جانور مرا ہوا ملا ہے تو اس میں ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے جب تک کہ دلیل سے ثابت نہ ہو کہ کسی مسلمان نے یا اہل کتاب نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے. تو اگر المیتات کو علیحدہ سمجھیں، اللحوم کو علیحدہ سمجھیں، ایک تو صورت ہے ہمیں جانور مردہ ملا، دوسری صورت ہے کہ ہمیں گوشت ملا. اور اگر ان کو ایک ہی سمجھیں تو پھر یہ 3 مستثنا صورتیں بن جائیں گی. جی آپ میں سے کوئی بھائی بتا دیں. جی استاد، عبادات، جی لحومات، جی اور تیسری چیز ہے یہ نکاح، ابزا. جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اب اس اصول سے متعلق آخری چیز ہے، اس پر کچھ تطبیقی ضوابط. اس سلسلے میں ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں اس اصول کی بنیاد پر کھانے پینے، پہننے، لگانے کی جدید اشیاء، خاص طور پر جو دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، اس قاعدے کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہم لگائیں گے. اس قاعدے کی تطبیق کے حوالے سے کچھ اہم ضوابط ہیں، خاص طور پر جو مشکوک مصنوعات ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ قاعدہ اس چیز پر لاگو ہوگا جس میں حلت یا حرمت کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. یہ قاعدہ اس چیز پر لاگو ہوگا جس میں حلت یا حرمت کی کوئی واضح دلیل نہ ہو.
جن چیزوں میں علت کے واضح دلائل موجود ہیں یا حرمت کے واضح دلائل موجود ہیں وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یہ ان اشیاء پر لاگو ہوگا جو قدرتی حالت میں ہے۔ ایک چیز قدرتی حالت میں ممکن ہے کہ مباح ہو، لیکن انسانی صنعت کا، انسانی عمل کے دخل کی وجہ سے اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اصل علت ہے، اصل اباحت ہے، ان میں حرمت کا حکم اس وقت تک لگانا جائز نہیں جب تک کہ اس کا تحقیقی ثبوت نہ ہو۔ جن چیزوں میں اصل علت ہے، اصل اباحت ہے، ان میں چونکہ اصل اباحت ہے، اس لیے حرمت کا حکم ثابت ہونے کے لیے حرمت کے اسباب کا تحقیقی ثبوت ضروری ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ گوشت میں اصل حرمت ہے، لہذا گوشت اور اس کی مصنوعات کو حلال قرار دینے کے لیے حلت کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گوشت کے بارے میں حلت و حرمت کسی جانب کی دلیل نہیں ہے تو پھر حرمت ہی کو ترجیح ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اصل حرمت ہے۔ کوئی بھی اگر مرجح موجود نہیں ہے تو حرمت کو ترجیح ہوگی۔ اور حلت و حرمت کے دلائل میں تعارض کے وقت استصحاب حال کے اصول کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ استصحاب حال یعنی الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یہ چیز جیسے پہلی تھی ویسی اب اس کو سمجھا جائے۔ اور جو آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں تو وہاں پر گوشت وغیرہ ساری مصنوعات میں اباحت اصل ہونے کے قاعدے سے استدلال کیا جائے گا کہ اگرچہ گوشت میں اصل حرمت ہے، لیکن چونکہ یہاں زیادہ مسلمان ہی رہتے ہیں، اس لیے اس مسلمانوں کے ملک ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کا شہر ہونے کی وجہ سے یہ سمجھیں گے کہ اس کو کسی مسلمان نے ہی ذبح کیا ہے، شرعی طریقے سے ہی ذبح کیا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ملک ہے جو غیر مسلم ہے یا وہ چیز کسی غیر مسلم ملک سے منگوائی گئی ہے تو وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں اس گوشت کے بارے میں حلت کی دلیل معلوم نہ ہو۔ یہ اس اصول پر کچھ ضوابط ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قاعدہ وہاں جاری ہوگا جہاں حلت یا حرمت کی کوئی واضح دلیل نہ ہو، اور یہ ضابطہ ان اشیاء پر جاری ہوگا جو قدرتی حالت میں ہوں۔ اگر اس میں انسانی صنعت کا دخل ہو گیا ہے تو اب حکم ممکن ہے کہ وہی اباحت کا باقی رہے اور ممکن ہے کہ بدل جائے۔ اور جن چیزوں میں اصل اباحت اور حلت ہے ان میں حرمت کا حکم اس وقت لگائیں گے جب حرمت کے کسی سبب کا اس میں پایا جانا تحقیقی طور پر ثابت ہو جائے۔ جب تک ثابت نہ ہو تو اس پر حرمت کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اور گوشت سے جو مصنوعات بنتی ہیں ان میں اصل حرمت ہے، اس لیے ان کو حلال قرار دینے کے لیے حلت کی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور جب تک حلت کی دلیل نہیں ہوگی تو ہم گوشت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو حرام ہی سمجھیں گے۔ اور اگر حلت حرمت کسی جانب کی دلیل نہیں ہے تو پھر چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے اس لیے حرمت ہی کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مسلم اکثریتی آبادی کا علاقہ ہے تو وہاں پر اباحت اصل ہونے کی بنیاد پر ہی سمجھا جائے گا کہ یہاں پر کسی مسلمان نے ہی ذبح کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ غیر مسلم اکثریت علاقہ ہے کہ اکثر وہاں پر غیر مسلم ہے یا کسی غیر مسلم ملک سے وہ چیز منگوائی گئی ہے، وہ گوشت منگوایا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اور ہمارا تیسرا قاعدہ ہے، تیسرا اصول ہے طیبات، پاکیزہ و طیب چیزیں حلال ہیں اور خبائث، ناپاک و ناپسندیدہ چیزیں حرام ہیں۔ یا ایہا الناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے تھے ان کا ذکر فرمایا، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو، ناپاک چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستقل اصول ہے، طیبات، پاکیزہ و طیب چیزیں حلال ہیں، اور خبائث، ناپاک اور ناپسندیدہ چیزیں حرام ہیں۔ ہم آگے اسباب حرمت میں پھر اس کے بارے میں پڑھیں گے، اسباب حرمت میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ خبائث، طیبات کا معیار کیا ہے، خبائث کا معیار کیا ہے، اس میں ہم اس کی انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد وضاحت پڑھیں گے۔ دوسری چیز ہے مشتبہات اور ان کے متعلق شرعی ہدایات، مشتبہات اور ان کے متعلق شرعی ہدایات۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حلال و حرام سے متعلق بنیادی اصطلاحات کیا ہیں۔ حلال، حرام، مشتبہ، مباح، یہ 4 اصطلاحات ابھی ہم پڑھیں گے، بلکہ 5۔ حلال کے بعد حرمت سے متعلق 5 ہیں، ایک حرام، مکروہ، مشتبہ اور مباح۔ حرام، مکروہ، مشتبہ اور مباح۔ سب نے لکھ لیا؟ حرام، مکروہ، مشتبہ اور مباح۔ جی حرام کہا جاتا ہے وہ چیز جس کی حرمت واضح اور یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، نص سے ثابت ہو۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، یعنی اس کا ثبوت ایسی نص سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی ہے، اور قطعی الدلالہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اس میں کسی اور مفہوم کا احتمال نہیں، واضح مفہوم اس کا یہی ہے، واضح دلیل ہے، یقینی دلیل ہے اور واضح دلیل ہے۔ جیسے دم مسفوح، بہنے والے خون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا، اس کی ممانعت قرآن پاک کی واضح آیت سے ثابت۔ تو حرام کسے کہتے ہیں؟ جس کی حرمت قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، نص سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث متواتر ہو، جس کی حرمت واضح اور یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ مکروہ اسے کہتے ہیں جس کا ممنوع ہونا ظنی یعنی غیر یقینی دلیل سے ثابت ہو، یعنی قطعی ثبوت نہیں ہے وہ نص، بلکہ ظنی ثبوت ہے، یا قطعی ثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالہ ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے یا قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں حرام اور مکروہ میں ہم نے دیکھنی ہے، ایک ثبوت، جیسے خبر واحد ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت قطعی نہیں ہوتا، اس کا ثبوت ظنی ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ خبر واحد میں کوئی ایسی بات ہو جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، مفہوم میں کوئی اور احتمال نہ ہو، اور قرآن پاک میں کوئی بات ہو، قرآن پاک کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا مفہوم واضح نہ ہو، جس میں 2 احتمال بنتے ہوں، 3 احتمال بنتے ہوں، تو کسی چیز کو حرام اسی وقت کہیں گے کہ جب اس کی حرمت کسی قطعی ثبوت، قطعی الدلالہ نص سے ثابت ہو، واضح اور یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی وہ دلیل واضح نہیں ہے بلکہ محتمل ہے، اس میں کوئی اور بھی احتمال ہے، یا وہ یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی دلیل ہے، تو پھر اس کو مکروہ کہیں گے۔ جیسے حدیث حلال جانور کے 6 اعضاء، ان کا کھانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، ان کی کراہت خبر واحد سے ثابت ہے۔ اس کو حرام ظنی بھی کہتے ہیں، بعض مرتبہ فقہا اس کو مکروہ فرماتے، حرام نہیں فرماتے، اور بعض جگہ پر اس پر حرام کا اطلاق کرتے ہوئے اس کو حرام ظنی کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے مشتبہ۔ مشتبہ سے مراد وہ چیز جس کے بارے میں قرآن و سنت کی تصریحات میں تعارض ہو، یعنی قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے لیکن اس میں تعارض ہے، کچھ آیات سے یوں لگتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے
اور کچھ آیات سے یوں لگتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی حرام جز شامل ہونے کا احتمال ہو لیکن یقین نہ ہو۔ تو دو صورت مشتبہ کی میں نے عرض کی، ایک ہے وہ چیز جس کے بارے میں قرآن و سنت میں ذکر ہے لیکن قرآن و سنت کی نصوص میں تعارض ہے، بعض نصوص سے اس کی حلت معلوم ہوتی ہے اور بعض نصوص سے اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے، یا وہ ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو مباح ہے لیکن اس میں کوئی حرام جز شامل ہونے کا احتمال یقین نہیں ہے۔ اگر حرام جز شامل ہونے کا یقین ہے پھر تو وہ حرام ہے، پھر تو وہ مکروہ ہے، پھر تو اس کا حکم واضح ہے، لیکن اس میں حرام جز شامل ہونے کا صرف احتمال ہے، یقین نہیں ہے، اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مباح۔ مباح سے مراد وہ چیز جس کی ممانعت کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو، یعنی اس کی یا تو اجازت کے بارے میں نص ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی پینا حلال قرار دیا، دودھ حلال قرار دیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یا پھر اس کے بارے میں نصوص میں سکوت ہو، کچھ بھی ذکر نہ ہو۔ تو دو صورتیں بن گئی مباح کی، ایک صورت تو یہ ہے کہ نصوص میں اس کی اجازت واضح طور پر موجود ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نصوص میں نہ اس کی اجازت مذکور ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت ہے، اس کے بارے میں نصوص میں سکوت ہے۔ مباح کی یہ تعریف اپنے عموم کے ساتھ حلال کو بھی شامل ہے۔ حلال اگر کچھ اس میں فرق کیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حلال اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اجازت پر خاص یا عام واضح نص موجود ہو، خاص یا عام کوئی واضح نص موجود، اور مباح سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں سکوت تو کوئی نص موجود نہ ہو۔ بس یہ تعریف کی حد تک یہ فرق ہے، بعض حضرات نے جو حلال اور مباح میں فرق کیا وہ صرف تعریف کی حد تک ہے، ورنہ حکم کے لحاظ سے حلال اور مباح دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ جو شخص یہ حلال اور مباح چیز استعمال کرے گا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو ابھی حرام قطعی اور حرام ظنی کا ذکر آیا۔ حرام قطعی کہتے ہیں جو حرام کی اصل قسم ہے جس کا ثبوت کسی قطعی ثبوت قطعی دلالہ نص سے ہے، جس کی حرمت کا ہمیں علم ہوا کسی ایسی نص سے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بھی قطعی ہے، اس میں کوئی اور احتمال اور ظن نہیں ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہے۔ اور مکروہ کو حرام ظنی کہا جاتا ہے۔ مکروہ اب آپ میں سے کوئی بتا دیں مکروہ کس کو کہتے ہیں، کون سی چیز مکروہ ہوتی ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ میں سے کوئی بتا دیں۔ جس کا ممنوع ہونا یا تو ظنی ثبوت ہو، نمبر دو یہ کہ ظنی ثبوت تو نہ قطعی ثبوت ہو لیکن قطعی الدلالہ نہ ہو، یعنی ظنی الدلالہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مکروہ میں فال کرے گا۔ جی ماشاء اللہ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ کسی بھی نص سے جب ہم کوئی حکم مستنبط کریں گے اس کے لیے ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے۔ کون سی دو چیزیں دیکھنی ہے اس نص کے متعلق؟ کسی بھی نصوص باہم متعارض تو نہیں؟ جی ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک اس کا ثبوت دیکھنا ہے، اس نص کا ثبوت قطعی طور پر ہے یا ضمنی طور پر ہے، اور دوسرا اس کی دلالت دیکھنی ہے۔ ایک ثبوت دیکھنا ہے اور دوسرا اس کی دلالت دیکھنی ہے۔ اچھا آگے حلال و حرام اور حرام سے متعلق ایک تو یہ صورت ہوگی حرام قطعی اور حرام ضمنی۔ اسی طرح ایک حرام کی تقسیم ہے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ، حرام لعینہ اور حرام لغیرہ۔ حرام لعینی، حرام لغیری، آپ حضرات میں سے کوئی اس کے بارے میں بتا دیں حرام لعینی کس کو کہتے ہیں، حرام لغیری کس کو کہتے ہیں؟ حرام لعینی ہی تو وہ ہوگا جس کی ذات پر باقاعدہ ہمارے پاس کوئی نص موجود ہو، یعنی اس کی ذات حرام ہو، جی جیسے جی کہ خنزیر کے حوالے سے یا کتے کے حوالے سے اس کو باقاعدہ نص موجود ہے۔ جی جی حرام بالکل لغیری تو وہ چیز تو حرام نہیں ہے لیکن کسی دوسری چیز کے کنٹیمنیشن سے وہ حرام ہو رہی ہے، یعنی ملاپ کی وجہ سے جی کسی جی جی دوسرے سے
ہم اس کو پھر حرام غیر ہی جی کہیں گے. حرام لغیری ہی آپ نے بالکل صحیح بتایا، جزاک اللہ خیرہ. وہ اشیاء جن کی حرمت کسی خاص نص میں نہیں آئی لیکن عمومات یعنی کسی سے کلی قاعدے کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، جو قاعدہ نصوص سے ثابت ہے. کسی کلی قاعدے کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے جو قاعدہ نصوص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض اوقات کوئی مضر شے ہوتی ہے تو جی اگر جیسے کہ تو ہم حلال حرام کے اصول میں پڑھتے ہیں جی جی کہ مضرت ہونا جی یا جی متنجس ہونا، تو یہ تمام جو ہے نا یہ عموماً وہ بظاہر تو اس چیز سے حلال ہوتی ہے، لیکن کسی نجس چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پھر ہم اس پر بھی جو ہے نا اس کا حکم لگا دیتے ہیں جی حرمت کا. بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. اور حلال و حرام اور مشتبہات سے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک حدیث جو اس میں سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحم اللہ فرماتے ہیں، اصول السنن فی کل فن اربعۃ احادیث انما الاعمال بالنیات وحدیث الحلال بین والحرام بین. اس حدیث کو انہوں نے اصول میں سے ایک شمار فرمایا. یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری باب فضل من استبرأ لدینی میں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی. اس حدیث میں اشیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں فرمائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں، اور کچھ مشتبہات ہیں. تو جو چیز مشتبہ ہے، جس کے بارے میں آدمی کو حلال یا حرام ہونے کا علم نہیں ہے، تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اس سے بھی بچیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز حرام ہو اور یہ آدمی حرام میں مبتلا ہو جائے. اور اس جملے کی دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر ہے کہ اس مشتبہات سے بچیں. جو آدمی مشتبہات سے نہیں بچتا تو وہ پھر حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری ہی میں باب تفسیر المشبہات میں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحدی فکل واذا اصاب بعرضی فلا تأکل فإنه وقیز. معراج چوڑے تیر کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ دھار والی طرف سے جا کر لگے تو اس شکار کو کھا لیا کرو، اگر چوڑی جانب سے جا کر لگے تو اس کو نہ کھاؤ کیونکہ وہ موقوذہ جانور ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارسل کلبی و اسمی فاجد معه على الصید کلبا آخر لم اسمی علی ولا ادری ایہما اخذ، کہ میں اپنا کتا شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کر بھیجتا ہوں، اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی شامل ہو جاتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یا میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس کتے نے شکار کو پکڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا لا تأکل انما سمیت علی کلبک ولم تسمی علی الآخر. تو یہ اس اصول کا ایک ماخذ ہے. یہ حدیث شبے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جانور کے معاملے میں اصل حرمت ہے. ایک تیسری حدیث ہے صحیح بخاری ہی میں باب ما ينزه من الشبہات میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ فقال لولا ان تكون من صدقۃ لاکلتها. ایک چوتھی حدیث ہے سنن ترمذی میں، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. یہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حرج والی چیزوں سے بچنے کے لیے اس چیز کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو. یعنی مشتبہات سے اجتناب کیے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا، اور تقوی کے اصول کے لیے بعض اوقات حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے.
تقوی کے حصول کے لیے بعض اوقات حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ 5ویں حدیث سے مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ یہ بھی ایک جامع اور اہم حدیث ہے، اور بعض محدثین کے بقول علم شریعت کے جو اصول و فروع ہیں ان میں ایسی جامع حدیث نہیں ہے جتنی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ما احل اللہ فی کتاب فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود حرم علیہم الشحم فباعوہ واکلوا ثمنہ۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے ہلا کر کے چربی کو پگھلا کر بیچا اور اس کا ثمن کھایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہیلے بہانوں سے حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ اب شبہ کس کو کہتے ہیں جس حدیث میں جس کا ذکر کیا گیا؟ شبہ سے مراد کسی چیز کے بارے میں دلائل یا قرائن میں تعارض واقع ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں دلائل یا قرائن میں تعارض واقع ہو جائے، ایک دلیل یا قرینے کی روح سے وہ چیز حلال قرار پاتی ہو، دوسری دلیل یا قرینے کی روح سے وہ چیز حرام قرار پاتی ہو، ایسی چیز کو فقہی اصطلاح میں مشتبہ کہا جاتا ہے، اسے شبہ کہا جاتا ہے۔ تو مشتبہات کے مصداق میں دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کی چیزوں پر مشتبہات کا اطلاق ہوگا۔ نمبر ایک وہ چیز جس کے بارے میں نصوص یا شرعی اصول متعارض ہو، یعنی ایک نص یا ایک اصول کا تقاضا یہ کہ وہ چیز حلال ہو اور دوسری نص اور دوسرے اصول کا تقاضا وہ حرام ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ مشتبہات کے مصداق میں وہ حلال چیز بھی شامل ہے، وہ حلال چیز بھی جس میں حرام چیز کے مل جانے کا اندیشہ ہے، بعض اس کو مشبوہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال فقہا کی عبارات میں ان دونوں پر مشتبہ کا اطلاق کیا گیا۔ نمبر ایک وہ چیز جس کے بارے میں نصوص یا شرعی اصول میں تعارض ہو۔ نمبر دو مشتبہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ حلال چیز جس میں حرام چیز کے مل جانے کا اندیشہ ہو۔ پھر اس شبہ کی 3 اقسام احادیث میں اگر غور کیا جائے تو 3 اقسام ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک قسم ہے شبہ کی پہلی قسم ایسا شبہ جو بلا دلیل پیدا ہو، جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو، ایسا شبہ جو بلا دلیل پیدا ہو، جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، ان قوما قالوا یا رسول اللہ ان قوما یأتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا یا اذکر اسم اللہ علیہ ام لا۔ ایک قوم کے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس گوشت اس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا سم اللہ علیہ وکلو، کہ چونکہ گوشت لانے والے مسلمان ہیں تو ان کے گوشت کے بارے میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ یا کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ شبہ غیر ناشی ان دلیل ہے، غیر ناشی ان دلیل، کیونکہ ایک مومن کا ظاہری حال یہ ہے کہ وہ جو کام کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، تو ایک مسلمان کی حالت کو شریعت کے مطابق ہی محمول کریں گے۔ تو یہ ہے وسوسہ، شبہ کی وہ قسم جو بلا دلیل ہے، اس کا شرعی احکام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ شبہ کی دوسری قسم ہے جو کسی دلیل سے پیدا ہو مگر وہ دلیل دیگر شرعی دلائل کے مقابلے میں مرجوح ہو۔ شبہ کی دوسری قسم ہے شبہ کسی دلیل سے پیدا ہو مگر وہ دلیل دیگر شرعی دلائل کے مقابلے میں مرجوح ہو، جیسے مباح الاصل چیز کے بارے میں اگر اسی طرح کی کسی دلیل سے حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی قسم میں داخل ہے۔ چیز اصلاً مباح، گوشت کا معاملہ نہیں ہے، مباح الاصل چیز ہے،
اگر کسی دلیل سے اس میں حرمت کا شبہ پیدا ہو گیا، یعنی دیگر شرعی دلائل کے مقابلے میں یہ دلیل مرجوح ہے، تو ایسے شبے سے بچنا مستحب اور تقوی کا تقاضا ہے۔ جیسے اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ مشہور حدیث ہے، عبد بن زما کی باندی سے جو بچہ پیدا ہوا، عتبہ بن نبی وقاص نے دعویٰ کیا تھا یہ بچہ میرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الولد للفراش کے اصول کے مطابق فرمایا کہ نہیں یہ بچہ زمعہ کا ہے، اور اپنی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ کو اس بچے سے پردے کا بھی حکم فرمایا، جس کی وجہ اس بچے کے نسب میں پیدا ہونے والا شبہ تھا کہ یہ عتبہ کے دعویٰ اور بچے کی اس کے ساتھ شباہت کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہوا، تو اس سے بچنا مستحب اور تقوی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے تو فرمایا کہ لڑکا زمعہ کا ہے، لیکن جو کہ شبہ آ گیا تو آپ نے حضرت سودا رضی اللہ کو حکم فرمایا کہ اسے پردہ کرو، تو یہ جو حکم ہے یہ استحبابی حکم ہے۔ یہ شبہ کی دوسری قسم تھی کہ شبہ ایسی دلیل سے پیدا ہو جو دیگر دلائل کے مقابلے میں مرجوح ہو، راجح نہ ہو، اور شبہ کی تیسری قسم ہے کہ شبہ کسی ایسی دلیل سے پیدا ہو جو دیگر دلائل کے مقابلے میں راجح ہو، جیسے جن چیزوں میں حرمت اصل ہے اگر ان میں حلت کا شبہ پیدا ہو جائے تو یہاں اس شبے سے بچنا واجب اور ضروری ہوگا، محض مستحب نہیں ہوگا۔ جیسے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ابھی ہم نے پڑھی کہ میں اپنا کتا بھیجتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی مل جاتا ہے، چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے، اب حلت کا شبہ بھی موجود ہے کہ شاید اپنے ہی کتے نے جس پر بسم اللہ پڑھی تھی اس نے شکار کیا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو تم نہ کھاؤ۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جہاں پر گوشت کا معاملہ ہے یا وہ چیز جو اصلاً حرام ہے، تو وہاں اگر حلت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو اس شبے سے بچنا، اس شبے کی وجہ سے اس چیز سے بچنا واجب اور ضروری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ہمیں یہ شبے کی 3 اقسام، ان کی مثالیں اور ان کا حکم معلوم ہوا۔ تو شبہ کب معتبر ہے، ابھی بات ہم نے پڑھ لی ہے، اب آپ حضرات ہی بتائیں کہ شبہ کب معتبر ہے۔ شبہ تیسری صورت میں معتبر ہے، جی، شبہ وہ معتبر باقی ہے کسی دلیل پر مبنی ہو، اگر بغیر دلیل کے شبہ پیدا ہو وہ تو وسوسہ ہے، اس کا تو کسی حالت میں اعتبار نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت میں بھی کچھ اعتبار ہے، تیسری صورت میں بھی کچھ اعتبار ہے۔ تو کب واجب اور کب مستحب ہے؟ اگر دلیل سے پیدا ہو اور وہ دلیل دیگر دلائل کے مقابلے میں مرجوح ہو تو پھر تو مستحب ہے اس سے اجتناب، جی لیکن اگر ایسی دلیل سے ہو جو دلیل قوی ہو دیگر دلائل کے مقابلے میں یعنی راجح ہو تو پھر بچنا لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، شبے سے بچنا بعض صورتوں میں اس شبے اور وسوسے کا اعتبار ہی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اس چیز شبے کی وجہ سے اس چیز سے بچنا مستحب ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ کیا مشتبہ چیزوں کی تحقیق اور ان سے بچنے کا اہتمام غلو فی دین میں داخل ہے؟ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ تو دین میں غلو ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ وساوس کی اتباع غلو ہے، مشتبہات سے بچنا غلو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وسوسوں کی اتباع کرے وہ غلو ہے، لیکن جو دوسری اور تیسری صورت ہے مشتبہات سے بچنا، یہ غلو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وساوس کی وجہ سے بھی پرہیز شروع کر دے تو یہ چونکہ شبہ غیر ناشی عن دلیل تھا، یہ غلو فی الدین ہوگا، اور قرآن پاک میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ غلو فی الدین سے مراد ہوتے ہیں ایسے شبہات جو محض وسوسہ اور وہم کے درجے میں ہوں، جن کے پیچھے کسی قسم کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، لیکن اگر وہ شبہ ایسا ہے جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ دلیل دیگر دلائل کے مقابلے میں راجح ہو یا مرجوح ہو، تو وہ غلو نہیں ہے، وہ تقوی ہی میں داخل ہے جو شرعاً محمود ہے۔ اور جن چیزوں میں حرمت اصل ہے ان میں تحقیق کی ضرورت ہے، جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق میں پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اصل اباحت ہے، لیکن جن چیزوں میں حرمت اصل ہے ان میں تحقیق ضروری ہے، اور اس بارے میں عرف اور حالات کی رعایت بھی ضروری ہے۔ عرف و حالات، بعض مرتبہ وہ چیز
ایسی ہوتی ہے کہ جن میں اصل اباحت ہونی چاہیے لیکن غیر مسلموں نے تیار کی ہے، غیر مسلم ممالک کی طرف سے وہ چیز آئی ہے، ایک چیز مسلمانوں کے بازار میں بک رہی ہے۔ اب ظاہر حال کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے بازاروں میں حرام چیز کو رواج نہیں دیں گے، لیکن آج کل جیسے مسلمانوں کی دینی حالت ہے تو اگر مسلمانوں کے بازار میں غیر مسلم ممالک سے کوئی امپورٹڈ چیز فروخت ہو رہی ہے تو جیسا کہ آج کل ہمارا کوئی بھی بازار اس سے خالی نہیں ہوتا، تو وہاں پر ذرا کچھ تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال 3 چیزیں ہیں، ایک تو چیز ہے غلو، وہ غلط ہے، وساوس میں بھی آدمی کا وساوس کی وجہ سے آدمی کا چیز کو چھوڑ دینا وہ غلو ہے۔ دوسری چیز ہے غفلت، کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا درجہ ہے اس میں بھی آدمی بے احتیاطی کرے اور اس میں بھی شبے کی وجہ سے وہ چیز نہ چھوڑے، یہ غفلت، یہ بھی منع ہے۔ تیسرا اعتدال کا طریقہ، اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ وساوس میں تو شبے کی اتباع نہ کرے اور دوسری اور تیسری صورت میں اس شبے کی اتباع کرے، جن صورتوں میں بچنا مستحب ہے، جن صورتوں میں واجب اس پر عمل کرے۔ یہ بات سمجھا کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے، کہ نہ تو آدمی غلوف کی طرف جائے کہ وساوس میں بھی شبے کا اعتبار کرنا شروع کر دے، اور نہ ہی آدمی غفلت کی طرف جائے کہ دوسری اور تیسری صورت کے اندر بھی وہ شبہات کی پرواہ ہی نہ کرے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ کیا مشتبہات سے اجتناب اور اباحت اصل ہونے میں تعارض ہے؟ بعض اوقات یہ بھی سوال اس موقع پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر اشیاء میں اصل اباحت ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مشتبہات سے اجتناب کیا جائے، تو پھر اباحت کے اصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز جس کے حکم کے بارے میں نص ساکت ہے تو اس میں کم از کم حرمت کا شبہ تو ہوتا ہے، تو پھر اباحت اصل ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو ان دونوں کا محل الگ الگ، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا محل الگ الگ ہے۔ اباحت اصل ہونے کا اصول ایسی چیزوں سے متعلق ہے جن کے بارے میں شرعی نصوص میں کوئی مثبت یا منفی رہنمائی نہ ملے، یعنی مسکوت عنہ چیزوں کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ان میں اباحت اصل ہے۔ یہ بات وہاں ہوگی جہاں شرعی نصوص میں کسی چیز کے بارے میں مثبت منفی کسی طرح کی رہنمائی نہ ملے، وہ چیز جس کے بارے میں اباحت حرمت کسی طرح کے قرائن موجود نہ ہو، ان میں تو اباحت اصل ہے۔ اور مشتبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں دلائل یا قرائن کا تعارض، یعنی مسکوت عنہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کا ذکر ہے لیکن دلائل میں قرائن میں تعارض ہے، ایک دلیل و قرینے کی وجہ سے وہ چیز حلال قرار پاتی ہے، دوسری دلیل قرینے کی وجہ سے وہ حرام قرار پاتی ہے، خواہ وہ دلائل و قرائن ایک ہی درجے کے ہوں یا مختلف درجے کے ہوں، بہرحال اس میں دلائل اور قرائن موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا کہ اباحت اصل ہونے کا قاعدہ مسکوت عنہ چیزوں سے متعلق ہے، اور مشتبہات سے اجتناب کی بات ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کے بارے میں دلائل یا قرائن میں تعارض ہے، جن کا کچھ ذکر موجود ہے۔ اس بارے میں آخری بات ہے مشتبہ مصنوعات کے بارے میں فیصلے کے لیے 4 اصول، کہ جہاں کوئی چیز مشتبہ ہے جس کے بارے میں حلت اور حرمت دونوں کے دلائل میں تعارض ہے یا دونوں طرح کی نصوص موجود ہے، تو وہاں ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایسی مشتبہ مصنوعات کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے 4 امور دیکھنے ہیں، 4 اصول دیکھنے ہیں۔ پہلے یہ جانب حرمت کو ترجیح دینا، جانب حرمت کو ترجیح دینا۔ اگر حلت اور حرمت کے دلائل میں ظاہری تعارض اور ٹکراؤ ہے تو حلت کے مقابلے میں حرمت کی جانب کو راجح قرار دیا جائے گا، اسی کے اندر احتیاط ہے۔ دوسری چیز ہے غلبہ ظن پر عمل کرنا، جس کی طرف ظن غالب ہو، غلبہ ظن پر عمل کرنا، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ تیسری چیز ہے کسی چیز کے اصل حکم کو برقرار رکھنا، کسی چیز کے اصل حکم کو برقرار رکھنا، اصل حکم پر عمل کرنا۔ چوتھی چیز ہے دفع حرج، غیر ضروری مشقت کو دور کرنا۔ فیصلہ کرتے ہوئے ہم اس اصول کو بھی دیکھیں گے، دفع حرج، غیر ضروری مشقت کو دور کرنا، جانب حرمت کو ترجیح دینا، غلبہ ظن پر عمل کرنا، کسی چیز کے اصل حکم کو برقرار رکھنا،
اور دفع حرج یعنی لوگوں کو غیر ضروری مشقت سے بچا. ان میں سے کسی چیز کے مطابق پھر ہم ترجیح دیں گے. اب ہمارے محاضرے کا آخری عنوان ہے اسباب حرمت. اپنی بات جاری رکھوں. یہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اگر اس کو پھر اگلے درس کے ساتھ شامل کر لیں تو مناسب ہے. جی نماز کا وقت ہو گیا آپ کے ہاں؟ میں 1:15 ہو گئے تو بس تیاری وغیرہ کریں گے، ہم نے نماز پڑھانی ہے تو پھر اس کے لیے جی ٹھیک ہے، پھر ہم اس سے دیکھیں اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہے تو آپ جاری رکھیں، ایک شخص کے لیے سب کا نقصان نہ ہو. بس یہ بہت زیادہ اس میں وضاحت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کچھ دیر میں ہمارا مکمل ہو جائے گا، اسے ہم ٹھیک. مکمل کر لیتے ہیں. تو پہلا معیار ہے نص. وہ معاییر جن کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہوگی ان میں سے پہلا معیار ہے نص. منصوص محرمات، وہ محرمات جن کے بارے میں نص میں ذکر آ گیا. منصوص محرمات، یہ جو منصوص محرمات ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت میں ذکر آ گیا، ان منصوص محرمات کی ایک تقسیم تو کی گئی ہے قطعی اور ظنی محرمات کے تحت. یہ قطعی جو قطعی نص سے ثابت ہے محرمات ان کو حرام کہتے ہیں، جو ظنی نص سے ثابت ہے ان کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. اور دوسری تقسیم کی گئی ہے خاص اور عام کے اعتبار سے، یعنی حرام لذاتی حرام لغیری کے اعتبار سے، جن کے بارے میں قرآن و سنت کے کسی صریح نص میں نام لے کر حرام قرار دیا گیا. وہ 13 چیزیں قرآن پاک میں نام لے کر حرام قرار دی گئی ہیں، ان کو حرام لذاتی ہی کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جن کا کسی نص میں صریح ذکر تو نہیں آیا لیکن قرآن و سنت میں جو قاعدے ذکر کیے گئے ان کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ان کو حرام لغیری کہتے ہیں. جو حرام لذاتی ہے ان میں انسان کی عقل کا دخل نہیں ہے. شراب پینے کی کوئی وجہ نہیں کی وجہ سے شراب نشہ آور ہونے کی وجہ سے انسان کی عقل کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے یہ ممنوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے منع ہے. باقی اس کے اندر حکمتیں ہیں، فوائد والدہ چیز ہیں، لیکن علت بس اس کی مضرت نہیں ہے، علت اس کی نص ہے. اور 13 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور ان کا نام لے کر ان کو حرام فرمایا. مردار، بہتا خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، منخرقہ گلا گھٹنے سے جو جانور مر گیا، موقوذہ چوٹ لگنے سے مر گیا، متردیہ گرنے کی وجہ سے مر گیا، نطیحہ کسی جانور کا سینگ لگنے سے مر گیا، معقول السبا کسی درندے کی چیر پھاڑ سے مر گیا، معذوبی علی النصب بتوں کی قربان گاہ پر جسے ذبح کیا گیا، شراب وہ جانور جس پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا. وہ 13ویں چیز ہے وہ جانور جس کو کسی شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا یا ذبح کیا. ان 13 محرمات کا قرآن پاک میں ذکر ہے. دوسرا معیار مضرت، ضرر اور نقصان کی بنیاد پر کسی چیز کا حرام ہونا. اس اعتبار سے یہ بھی بہت اہم اور بنیادی نوعیت کا اصول ہے، کیونکہ احکام شریعت کے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں، انسان کے دین کی حفاظت، جان کی، عقل کی، نسل کی اور مال کا تحفظ، تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نقصانات اور مضرات سے بچانا. مضرت کی بنیاد پر جو حرام اشیاء ان کی 3 انواع ہیں. ایک سمیات، زہریلی اشیاء، زہریلی اشیاء ایسی خالص یا غالب طور پر مضر چیزوں کی حرمت نصوص سے ثابت ہے. بہت ساری اشیاء اس میں داخل ہے جو انسان کے لیے یقین یا غالب گمان کے درجے میں جان لیوا ہے، جن کے بارے میں جن کے ضرر رسا ہونے کا یقین ہے یا غالب گمان ہے. جیسے زہر قاتل، ایسا زہر جو فوری طور پر مار دیتا ہے یا جو کچھ دیر میں مار دے گا، سلو پوائزن. وہ مضر صحت اشیاء جن کا کوئی مفید استعمال بالکل نہیں ہے یا انتہائی کم ہے، ان کے استعمال سے عام طور پر انسان کے بدن یا اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. ایسی چیزیں تو بالکل حرام ہیں. جیسے زہر کے بارے میں تو صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من تحسى سما فقتل نفسه فسموا في يدي تحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا.
تو ان کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اصول نکالا، الاصل فی المغاری التحریم، ضرر رسا چیزوں میں اصل حرمت ہے۔ یہ زہریلی اشیاء سے کون سی اشیاء مراد ہیں؟ جو انسان کے لیے یقین یا غالب گمان کے درجے میں جان لیوا۔ دوسری چیزیں ہیں جو مفترات یا مفترات، افطار سے یا تفطیر سے، مفترات یا مفترات، وہ اشیاء جو انسان کے عقل و حواس پر اثر انداز ہو کر ان میں فطور، ان میں سستی پیدا کر دیں، جو انسان کے عقل و حواس پر اثر انداز ہو کر ان میں فطور، کمزوری اور سستی پیدا کر دیں۔ ان کو اردو زبان میں منشیات اور انگریزی میں ڈرگس کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے خواہ نشہ آئے یا نہ آئے، چونکہ ان اشیاء سے عقل میں فطور، اعضاء و جوارح میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور ان اشیاء کا زیادہ استعمال کیا جائے یا مستقل استعمال کیا جائے تو انسانی بدن کو لاغر اور کمزور کر کے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے مضرت کی بنیاد پر ایسی اشیاء کا استعمال بھی حرام ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر و مفتر۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہو گئی، اور تیسری قسم کی ہیں مخدرات، جن کے استعمال سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، ہوش و حواس اس کی ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں مرقدات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سلا دینے والی چیزیں، مخدرات کا لفظ یا مرقدات کا لفظ۔ ایسی اشیاء بھی انسان کے لیے چونکہ نقصان دہ ہیں، ان کی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یا عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے ایسی اشیاء کا بلا ضرورت استعمال بھی حرام ہے، جس پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے۔ تو یہ تینوں کا حکم ہے۔ سمیات، زہریلی اشیاء، وہ اشیاء جو انسان کو یقینی طور پر یا غالب گمان کے طور پر انسان کو نقصان پہنچائیں گی، جان لیوا ہیں جو انسان کے لیے۔ بہرحال ان کی آگے بھی کچھ وضاحت ہے، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے۔ اور مفترات، ڈرگس، وہ چیزیں جو انسان کے عقل میں فطور، اعضاء و جوارح میں ڈھیلا پن، سستی، کوتاہی پیدا کر دیتی ہیں، ضرر کی بنیاد پر یہ چیزیں بھی ممنوع ہیں۔ اور تیسری چیزیں ہیں مخدرات، وہ چیزیں جو انسان کو بے ہوش کر دیتی ہیں، عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر اسکار، کسی چیز کا نشہ آور ہونا۔ کسی چیز، نشہ وہ کیفیت، اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسانی دماغ پر بخارات آ جانے کی وجہ سے عقل کام چھوڑ دیتی ہے اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیفیت کہ جس میں انسانی دماغ پر بخارات آ جانے کی وجہ سے عقل کام چھوڑ دیتی ہے اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں بھی ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ نشہ آور اشیاء، اس کا مصداق کیا ہوگا، کس طرح کا نشہ مراد ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا مصداق وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے والے کی عقل اس درجے متاثر ہو جائے کہ وہ مرد عورت زمین آسمان میں فرق نہ کر سکے، اتنا زیادہ نشے میں اس کی حالت بگڑ جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حد کی سزا لاگو ہونے کے سلسلے میں یہ بات منقول ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ کی جو یہ روایت ہے انہوں نے یہ تعریف کی ہے تو یہ حد کے سلسلے میں کہ حد اس پر یہ لگے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کے استعمال سے عقل اس درجے متاثر ہو کہ ہوش و حواس قابو میں نہ رہیں، انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، خواہ زمین آسمان کی اس سے پہچان ہے، مرد عورت کی پہچان ہے، لیکن ہوش و حواس قابو میں نہ رہے۔ یہی راجع تفسیر ہے۔ نشاور ہونے کا معیار یہ ہے کہ ایسی اشیاء جن کے استعمال سے عقل اس درجے متاثر ہو جائے کہ ہوش و حواس قابو میں نہ رہے اور انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ پھر اس میں مختلف شرابیں ہیں، ان شرابوں سے متعلق احکامات ہیں، اس میں پھر
الکحل کے متعلق انشاءاللہ آگے علیحدہ سے پوری بحث کریں گے، الکحل سے متعلق کون کون سے اصول اور قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ جو انگور سے الکحل بنتا ہے، جو کھجور سے بنتا ہے، یہ پاک ہے، ناپاک، حلال ہے یا حرام۔ اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے جو بنتا ہے، ان سے حاصل ہونے والی چیزیں، ان کے بارے میں ساری بات ہوگی۔ اگلا ہمارا معیار ہے استخباث یا استقذار۔ استخباث یا استقذار، کسی چیز کا طبعی طور پر قابل نفرت ہونا۔ فقہ الحلال کے باس میں یہ بہت اہم اصول ہے۔ استخباث یا استقذار، کسی چیز کا طبعی طور پر قابل نفرت ہونا۔ یہی ہم نے پہلے بھی ایک اصول میں پڑھا تھا کہ طیبات حلال ہے اور خبائث وہ حرام ہے۔ اب کسی چیز کے قابل نفرت ہونے کا شرعی معیار کیا ہے؟ شرعی معیار، تو اس بارے میں فقہاء کرام رحم اللہ کا اختلاف ہے، اور جمہور کا جو موقف راجح ہے اس کے مطابق کسی چیز کے طیب ہونے کا شرعی معیار یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ کسی چیز کے طیب ہونے اور خبیث ہونے میں ہم 4 پہلو دیکھیں گے۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں جیسے بات کی کسی چیز کا طبعی طور پر قابل نفرت ہونا، تو طبی رغبت یا طبی کراہت سے کیا مراد ہے؟ پھر طبی رغبت یا طبی کراہت کے معیار حلت و حرمت ہونے کا مطلب یا اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس بارے میں فقہا کی عبارات کی روشنی میں جس بات کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ کوئی چیز اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے ایسی ہو، یہ استخباث کا مطلب یہ بیان کیا گیا طبی طور پر قابل نفرت ہونے کا، کہ کوئی چیز اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے ایسی ہو کہ اسے داخلی طور پر استعمال کرتے وقت سلیم الطبع لوگوں کی اکثریت کو طبعی طور پر رغبت یا کراہت محسوس ہو۔ کوئی چیز اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے ایسی ہو کہ اسے داخلی طور پر استعمال کرتے وقت سلیم الطبع لوگوں کی اکثریت کو طبعی طور پر رغبت محسوس ہو تو وہ طیب ہے، اور طبعی طور پر کراہت محسوس ہو تو وہ خبیث ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کوئی چیز اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے ایسی ہو کہ اسے داخلی طور پر استعمال کرتے وقت سلیم الطبع لوگوں کی اکثریت کو طبعی طور پر رغبت ہو تو وہ طیب ہے، اور طبعی طور پر کراہت ہو تو وہ خبیث ہے۔ تو اس تعریف میں 4 قیودات ہیں۔ پہلی چیز ہے ذاتی رغبت یا ذاتی استخباث کا اعتبار ہے، یعنی طبعی کراہت ہو یا طبعی رغبت ہو، کسی اور خارجی عارض کی وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی استخباث پیدا ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ ایک چیز پاک ہے لیکن ظاہری طور پر وہ بدصورت ہے، یا کسی گندی چیز سے وہ مل گئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر استعمال داخلی کے وقت کراہت طبع کا اعتبار ہے، استعمال داخلی کے وقت کراہت طبع کا اعتبار ہے۔ تیسرے نمبر پر سلیم الطبع لوگوں کی کراہت اور ان کی رغبت کے اعتبار ہے، سلیم الطبع لوگوں کی۔ اور چوتھے نمبر پر اگر اختلاف ہو جائے، کچھ سلیم الطبع لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ سلیم الطبع لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو جمہور کے ذوق کا اعتبار ہوگا۔ یہ 4 قیودات ہیں، ایک ذاتی استخباث کا اعتبار ہے، نمبر 2 استعمال داخلی کے وقت استخباث کا اعتبار ہے، نمبر 3 سلیم الطبع لوگوں کی کراہت کا اعتبار ہے، کراہت طبع کا اعتبار ہے، اور نمبر 4 اگر اختلاف ہو جائے، کچھ سلیم الطبع لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، کچھ ناپسند کرتے ہوں، تو جمہور کے ذوق کا اعتبار ہے، زیادہ تر افراد کس طرف۔ یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے، اور کسی بھی نئی چیز کے بارے میں، مختلف مصنوعات کے بارے میں، مختلف اجزاء ترکیبی کے بارے میں اس بات کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ 4 شرائط، یہ استخباث کا معیار اس میں پوری طرح پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 5واں معیار نجاست، ناپاکی۔ ناپاکی کی وجہ سے چیز حرام ہوتی ہے، نجاست، ناپاکی۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه۔ اب نجاست کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے،
اور اس کی مثالوں میں خنزیر، شراب، بہنے والا خون وغیرہ یہ چیزیں داخل ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز حرام ہوتی ہے دو اسباب پائے جانے کی وجہ سے، کہ اس میں نس بھی موجود ہے، ساتھ نجاست بھی موجود ہے۔ تو نجاست ناپاک ہونا یہ حرمت کا معیار ہے، لیکن پاک ہونا حلال ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ کچھ فقہی ضوابط ہیں اس بارے میں۔ اگر کوئی چیز ناپاک ہے تو پکی بات ہے حرام ہے، لیکن اگر کوئی چیز پاک ہے تو ضروری نہیں کہ حلال بھی ہو۔ جیسے مٹی پاک ہے مگر حلال نہیں ہے۔ اور نجاست مال نہیں، اور متنجس یعنی ناپاک چیزیں مال ہو سکتی ہیں۔ نجاست کی بے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ناپاک چیز ہے تو اس کی بے جائز ہو سکتی ہے۔ اور داخلی استعمال کسی طرح کی نجاست کا جائز نہیں، خواہ وہ خالص نجاست ہو یا ایک پاک چیز میں ناپاک چیز مل گئی ہو۔ جیسے آٹا ہے لیکن اسے ناپاک پانی سے گوندا گیا ہے تو اس کا داخلی استعمال کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور خالص جو نجاست ہے اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں، جیسے شراب ہے، اس کی تلچھٹ سے اگر کوئی شخص کنگا کرے تو وہ حرام ہے۔ جو خالص نجاست ہے اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں، لیکن اگر وہ ناپاک چیز ہے، یعنی چیز تو پاک تھی لیکن اس میں کوئی خارجی چیز مل گئی، تیل ویسے پاک تھا، اس کے اندر کوئی پیشاب کا قطرہ مل گیا، اب ناپاک تیل ہے تو اس کا خارجی استعمال جائز ہے، چراغ میں جلایا جا سکتا ہے۔ یہ کپڑا ویسے پاک ہے لیکن اس کے اوپر پیشاب گر گیا تو وہ کپڑے آدمی پہن سکتا ہے، نماز کی بات علیحدہ ہے۔ تو خالص نجاست ہے وہ جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں، جانور کو پیشاب پلانا یا جانور کو پاخانہ کھلانا۔ جو ناپاک چیز ہے یعنی جو نجاست سے مخلوط ہے وہ اس شرط پر جانوروں کو کھلا سکتے ہیں کہ نجاست غالب نہ ہو۔ اور جو خالص نجاست ہے وہ صرف انقلاب ماہیت سے پاک ہو سکتی ہے، انقلاب ماہیت سے نجاست پاک ہو جائے، لیکن جو نجاست سے مل کر جو چیز ناپاک ہوئی ہے وہ انقلاب ماہیت سے بھی پاک ہو سکتی ہے اور نجاست کو الگ کرنے سے بھی پاک ہو سکتی ہے۔ اور ناپاک چیز کو پاک کرنے کے 16 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ فقہ احناف نے نجاست کو، ناپاک چیزوں سے نجاست کو الگ کرنے کے 16 طریقے لکھے ہیں۔ یہ معیار حرمت سے متعلق کچھ فقہی ضوابط میں نے عرض کیا ہے، داخلی استعمال سے متعلق بھی، خارجی استعمال سے متعلق بھی خالص نجاست کا حکم علیحدہ ہے، اور اگر ایک پاک چیز میں ناپاک چیز مل گئی تو اس کا حکم علیحدہ ہے۔ چھٹا معیار ہے کرامت، احترام انسانیت۔ اس سے مراد انسانی اعضاء اور دیگر اجزاء کا احترام جو اسلامی شریعت نے ہر انسان کو بحیثیت انسان عطا کیا ہے۔ اس لیے غیر مسلم کے بدن کے اعضاء کا بھی یہی حکم ہے جو کہ مسلمان کے، کوئی انسان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن اس سے کچھ چیزیں مستثنی ہے، جیسے رضاعت، ویسے دودھ جو ہے وہ انسان کا جز ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی حرمت شیرخوار بچے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی دودھ سے علاج معالجہ، اسی طرح انتقال خون، کسی دوسرے کو خون دینا، اسی میں ایک بحث ہوتی ہے اعضاء کی پیوند کاری، مشہور ایک بحث ہے یہ سب اسی کے تحت آتی ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں جائز نہیں ہے۔ اور ساتواں معیار سبعیت، درندہ ہونا، جانور اور پرندے کا شکاری ہونا۔ سبعیت کے معیار حرمت ہونے پر تقریباً تمام جمہور کا اتفاق ہے، حنفیہ، حنابلہ، شوافع، ظاہریہ وغیرہ جمہور حضرات یہی فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو درندہ صفت ہے، جو دوسرے جانداروں کو چیر پھاڑ کر یا شکار کر کے کھا جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہوگے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایات ہیں۔ مالکیہ کا مذہب جمہور کے مذہب سے ذرا مختلف ہے، ورنہ جمہور کا مذہب اس بارے میں یہی ہے۔ آج کے ہمارے یہ 7 معیار ختم ہو گئے، آگے المحاضرۃ الثالثہ جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، المحاضرۃ الرابعہ، المحاضرۃ الخامسہ، وہ بھی میں نے یہاں ذکر کر دی ہے۔ اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر لیں، اور پھر میں 5 منٹ موجود ہوں، پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ جی سر، اس میں جو آپ نے جو 7 معیار بتائے ہیں تو اس میں تیسرا معیار جو کہ مفترات، فطور جو اعضاء جوارح میں پیدا کرے، اور مخدرات یا مرقدات اور اسکار، ان میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں مضرات میں ہی شامل ہیں۔
یہ تینوں چیزیں مضرات کے تحت شامل ہیں، لیکن ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جو پہلی چیزیں سمیات، سم عربی میں اردو میں زہر کو کہا جاتا ہے، زہریلی اشیاء، یہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں یقین یا غالب گمان ہو کہ اس سے جان چلی جائے گی، اور مفطرات کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو انسان کے اندر حکم تینوں کا ایک ہی ہے کہ تینوں حرام ہے، لیکن ذرا اور تینوں مضر ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق بس صرف یہ ہے کہ جو زہریلی اشیاء ہیں وہ جان لیوا ہوتی ہیں، اور جو مفطرات ہیں جو انسان میں کمزوری پیدا کرتی ہیں اور اس میں سستی پیدا کر دیتی ہیں، عقل و حواس پر اثر انداز ہو کر انسان میں سستی، کوتاہی اور کمزوری پیدا کر دیتی ہیں، ڈھیلا پن پیدا کر دیتی ہیں، لیکن بہرحال انسان کو یہ بھی ضرر پہنچا لی، اس لیے یہ بھی حرام ہے، خواہ ان سے نشہ آئے یا نشہ نہ آئے، انسان کا ایک نقصان کر رہی ہے، انسانی بدن کو کمزور اور لاغر کر رہی ہے۔ اور جو تیسری چیزیں تھی نارکوٹکس، مخدرات یا مرقدات، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں انسان کو ہوش و حواس ہی ختم کر دیتی ہیں، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو یہ بھی انسان کا ایک نقصان ہو گیا، اس کو ضرر پہنچایا اس چیز نے، اس لیے یہ بھی حرام ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی مخدرات اور اسکار میں بھی جو ہے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور مخدرات میں بھی مخدرات میں تو یہ ہے کہ ہوش و حواس اس کے ختم ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے اس کو ضرر بھی پہنچایا۔ اسکار کے اندر تو خواہ اس نے ضرر پہنچایا ہو یا ضرر نہ پہنچایا ہو، نشہ ہونا ہی ایک علیحدہ چیز ہے۔ مخدرات میں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پھر ساتھ ضرر بھی پہنچاتی ہیں، نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شراب پینے کا عادی ہوں، مجھے تو اب شراب سے نقصان ہی نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے کہ بس نشہ آور ہونا ہی ایک حرمت کا سبب ہے، آپ کو اس سے ضرر ہو رہا یا نہیں ہو رہا، نشہ آور ہونا ہی حرمت کا سبب ہے، اس لیے اس کار کی وجہ سے آپ کے لیے بھی شراب پینا جائز نہیں۔ یہ باریک فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی اور کچھ اور جی میں آپ نے جو تیسرا کے آپ نے بتایا تھا کہ استخبار استقدار، اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ پانچواں تو نجاست اور ناپاکی، بیچ میں چوتھا تیسرا تھا کسی چیز کا نشہ آور ہونا، اور چوتھا تھا استخبار سے استخزار، اور پانچواں نجاست، چھٹا کرامت، احترام انسانیت، جی اور ساتواں سبعیت، درندہ ہونا۔ جی اوپر ایک جی بس جی ٹھیک ہے، ہم کلاس ختم کر دیں؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ جزاکم السلام علیکم۔ اللہ۔